بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو آپ کے گوش گزار کروں گا، یہ صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل احادیث کی معتبر کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کثرت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ جو آج کل فتنے پیدا ہو گئے ہیں، جو ہمارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تانا زنی کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے محروم ہونے کی جسارت ہے ان کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ حضور کو خبر نہیں تھی، حضور کو ان کے مستقبل کی خبر نہیں تھی، حضور ان کے حالات نہیں جانتے تھے۔ تو یہ صرف ایک جسارت ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ سچے محب رسول تھے، عاشق رسول تھے اور مطیع رسول تھے، اور اسلام پر اپنی جان فدا کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر چلے اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے تھے۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ، یا آپ کو پتہ ہے 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا 10 افراد جنتی ہیں۔ کتنے؟ 10 نفوس قدسیہ و جنتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے آغاز کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، یہ جو تمہارے رسول ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جنتی ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَعَاذ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلسل سے بیان کیا۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، سعد بن مالک جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں 10ویں فرد کا نام بھی لے لو، تو ان کے ساتھ میں کہا 10ویں فرد کا بھی نام لے لے، تو فرماتے ہیں وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمانے لگے ہوا سعید بن زید، سعید بن زید بھی جنتی ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا کہ حضور نے مجھے بھی جنت کی بشارت دی، حضور نے مجھے بھی جنت کی بشارت دی۔ یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مروی اور سنن ابی داؤد میں۔ اس میں ایک صحابی کم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے آغاز کیا، تو وہ 10ویں صحابی جو مسند احمد بن حنبل سنن ترمذی میں ہیں، وہ 10ویں صحابی جو ان کے علاوہ ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں جنتی کی بشارت دے دی، اور کئی بار حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سعید بن زید سے بھی مروی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی مروی حدیث ہے، اور بعض اور صحابہ کرام سے بھی یہ احادیث مروی ہے عشرہ مبشرہ کے جنتی صحابہ ہونے کے بارے میں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، یہ صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، بعض اور کتابوں میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو وہ ساتھ تھے،
تو آپ نے فرمایا دروازے پر کھڑا ہو جائے اور کسی کو اندر نہ آنے دے جب تک کسی کو اجازت نہ ملے، کسی کو اندر آنے نہ دے، دروازے پر آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہتے میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام ایک آپ کے ہاتھ میں لکڑی مبارک تھی، آپ وہ لکڑی لے کر پانی اور مٹی کو ریت رہے تھے، پاک میں بیٹھے پانی اور مٹی اس کو ریت رہے تھے اور ٹیک لگائے ہوئے۔ تو اسی دوران ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، بلکہ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی میں نے پوچھا نہیں تھا کہ کون، حضور نے پہلے ہی فرما دیا انہیں دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پس دیوار آقا علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے، علم نہیں رکھ سکتے، وہ لوگ نادان ہیں۔ جب اللہ کی ذات حضور کے سامنے اللہ تعالی نے اپنا دیدار کروا دیا ہے تو باقی کون سا حجاب رہ جاتا ہے؟ باقی کون سا حجاب باقی رہ جاتا ہے؟ جب عالم مالا اعلیٰ میں معراج کی رات اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سامنے اپنا جلوہ کرا دیا ہے، انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرا دیا اپنی ذات کا، تو باقی اور کون سا غیب رہ گیا، اور کون سا پردہ رہ گیا؟ تو حضور نے فرمایا ان کو دروازہ کھولو جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، تو میں نے انہیں دروازہ کھولا، جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک اور شخص آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس پر بھی انہوں نے نہیں پوچھا کون، حضور نے پھر ارشاد فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دے دو، انہیں بھی دروازہ کھولو جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا دروازہ کھولا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے انہیں اندر داخل کیا اور جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ الا بلوى تقول، پہلے دو کے لیے فرمایا صرف دروازہ کھولو جنت کی بشارت دو۔ ان کے تیسری ہستی کے بارے میں، تیسری ذات کے بارے میں فرمایا انہیں بھی دروازہ کھولو جنت کی بشارت دو، مگر جنت ایسے ہی نہیں، فرمایا کہ ان کی بشارت کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ان کو تکلیفوں تنگیوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دو کہ مصیبت اور تنگیوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوں گے۔ میں گیا اور دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی، اور میں نے انہیں کہا جو حضور نے فرمایا تھا کہ آپ پر مصیبت آئے گی، تنگی آئے گی، جو ان کے خلافت کے آخری دور میں آئے اور وہ شہید کیے گئے، اس کی بشارت حضور نے دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہم صبرا اور اللہ المستعان، میں اللہ سے صبر کا طالب ہوں، میں اللہ سے صبر کا طالب ہوں، صبر مانگتا ہوں، اور میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور مجھے صبر عطا فرمائے کہ جو حضور نے مصیبت تنگی رنجش کی بشارت دی ہے ساتھ جنت کے، تو میں اس پر صبر کروں، میں اس پر صبر کروں۔ تو جو مسلمانوں کے اندر فتنہ پرور لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ خلافت کے معاملات میں گڑبڑ کی، یا انہوں نے حق کو چھوڑ دیا، یا حق سے دستبردار ہو گئے، تو آقا علیہ السلام تو ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے مگر مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ یہ حق سے ہٹ جائیں گے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں گے، یا آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ اور انہوں نے صبر کیوں مانگا اور اللہ سے استعانت اور مدد کے کیوں طالب ہوئے؟ صرف اسی لیے ہوئے کہ حق پر رہ کر انہیں تنگیوں کا، تکلیفوں کا، سختیوں کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ باری تعالیٰ جب تنگی تکلیفیں سختیاں آئے تو حق کا دامن مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، بلکہ
اپنی طرف سے مدد و نصرت عطا فرمانا. تو یہ آقا علیہ السلام نے انہیں بشارت دی. پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان. فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے. جنت میں میرا رفیق عثمان ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے. ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر کلمہ گو اہل ایمان کو سمجھ جانا چاہیے کہ انہوں نے آج کے ملاؤں کا فتنہ پرور جو علماء ہیں ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لہذا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے ان کی تعلیمات کا حیا کیا جائے، ان کی تعلیمات کی اطاعت کی جائے. اپنے فتنہ پرور علماء کے پیچھے نہ چلو جو صحابہ کرام کے درمیان تنقید کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور جو اہل بیت حال کی تنقید کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں. ان کے پیچھے نہ چلیں بلکہ آقا علیہ السلام کے فرامین اور اللہ رب العزت کے فرامین کو سب سے پہلے فالو کریں اور اس پر پرکھیں کہ ہمارے جو علماء اور جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ان کی بات پوری اترتی ہے یا نہیں. اگر پوری نہیں اترتی اس کو رد کر دو، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو، اور اگر پوری اترتی ہے اس کو قبول کر لو، دل و جان سے قبول کر لو. تو حضور، کیا حضور کی نگاہ میں ان کی ساری حیات نہیں تھی؟ تو پھر آقا علیہ السلام ان کی ساری حیات کو ملحوظ رکھ کر فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. باقی صحابہ اور باقی اہل بیت کی نفی نہیں، وہ بھی حضور کے رفیق ہے. جب حضور نے اپنے امتیوں کو، عام امتیوں کو بشارت دے دیا، اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ انعام یافتہ سنگتوں کے ساتھ ہوگا، رفاقتوں کے ساتھ ہوگا. وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی امتیوں کو نصیب ہوگی. مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور نے اپنی زبان اقدس سے خود ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. پھر ایک اور حدیث مبارک سنیے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ جنت میں برق، بجلی جیسی چمک، بجلی جیسی تجلیات، روشنی کیا جنت میں ایسی ہوگی؟ کوئی برق، کوئی چمک، کوئی روشنی اس طرح؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جی ہاں. آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرأ لہ الجنہ. فرمایا بے شک جب عثمان، سیدنا عثمان غنی، فرمایا جب عثمان جنت میں داخل ہوگا، منتقل ہوگا، تو جنت ان کے داخل ہونے کی وجہ سے خوشی سے چمک اٹھے گی، اس میں برق پیدا ہو جائے گی، اس میں چمک پیدا ہو جائے گی، بجلی کی طرح روشنی ہو جائے گی. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا، اس نے حضور سے مصافحہ کیا آ کر، تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سے نہیں کھینچا تھا، اپنا ہاتھ اس سے پیچھے نہیں کیا، حتیٰ کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا. پھر اس شخص نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ جا عثمان، حضرت عثمان آ گئے، حضرت عثمان آ گئے. تو
تو حضور نے فرمایا امرؤ من اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ تو اہل جنت میں سے ایک شخص ہے، یہ تو جنتی شخص ہے جو عثمان تمہارے پاس آئے۔ تو کتنے مقامات پر، کثیر مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک لمبی طویل حدیث ہے، وہ ہم اس کے مختصر بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ جس وقت ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، فتنہ پروروں نے، بلوائیوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اپنے محاصرہ کرنے والوں سے جن دو شخصوں نے تمہیں ابھارا ہے ذرا ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ آئے ان کے پاس، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اوپر سے انہیں جھانکا، انہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے تو یہاں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، بئر روما۔ بئر روما صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر روما فیجعل قلبہ مع دلاء المسلمین بغیر اللہ منہا فی الجنہ، کہ جو شخص اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے اس سے بہتر جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اپنے مال سے خرید کر بئر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ اور فرمایا کہ جو بئر روما میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج تم اسی کا پانی پینے مجھے روکتے ہو، اسی کا پانی پینے سے مجھے روکتے ہو۔ وہ دیکھیں مخالفین تھے، دشمن تھے، لیکن سب نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے، آپ ٹھیک کہہ رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری قسم دے کر انہیں پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر اور اسلام کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ جس وقت مسجد نبوی تنگ ہو گئی نمازیوں کے لیے، نماز پورے نہ ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو آج فلاں سے یہ مسجد کے پڑوس کی جگہ خرید کر اسے مسجد کا حصہ بناتا ہے، میں اسے اس سے بہتر جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس سے بہتر جگہ جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ، فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے مسجد نبوی کی پڑوس کی جگہ خرید کر اس کو مسجد کے ساتھ ملا دیا، اور بدبخت و بد نصیبوں آج تم لوگ ہو مجھے اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، مجھے وہاں 2 رکعت پڑھنے نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی مان لیا۔ پھر فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر اور اسلام کو گواہ بنا کر یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب تنگی کے حالات تھے میں نے اس کی تیاری میں مدد کی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں۔ چوتھا پھر فرمایا کہ بتاؤ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں صدیر کے پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، حتیٰ کہ اس کے پتھر بھی گرے نیچے زمین پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک اس پہاڑ پر مارا اور فرمایا رک جا، ٹھہر جا اے صدیق، کیا تمہیں خبر نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تیرے اوپر نبی ہیں، صدیق اور 2 شہید ہیں، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاہد لی برب الکعبہ
علی انی شہید سلاسن، گواہ ہو جاؤ اور جان لو کہ رب کعبہ کی قسم، 3 بار فرمایا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کہ وہ شہید جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے شہید ہے وہ میں ہوں۔ وہ کون ہوں؟ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی بھی گواہی دے دی، جب جنت کی بارگاہ انہیں بشارت تھی۔ اور جتنے فتنے اس وقت امت میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان اقدس سے ان کا توڑ کر دیا اور ان کو مٹی میں ملا دیا۔ خبردار، عثمان غنی ہو، مولا علی شیر خدا ہو، عمر فاروق ہو، ابو بکر صدیق ہو، خبردار ان پر زبانیں دراز نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد وقتی میں تمہاری موت آئے اور تم ایمان سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔